نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آیت 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی سب سے گہری آیتوں میں سے ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی تھی کہ کیا آپ اس کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آیت 31 میں اس جو تم نہیں جانتے کا پریکٹیکل جواب ہے، یعنی عملی ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کلہا سکھا دیے۔ اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، کسی چیز کا نام، اس کی جو پہچان ہے، جو شخصیت ہے، اس کو ظاہر کرنے والا، چاہے وہ نام ہو پھر چاہے وہ صفت ہو۔ صفت مطلب اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو۔ ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے ہوتے ہیں نا، مثلاً کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا ہے، پھر چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے۔ ساجدہ کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ یہ بس نام رکھ دیا گیا آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کا نام ساجدہ بھی نہ ہو لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ۔ تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی، چاہے پھر ذات کی پہچان ہو کسی کی۔ تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے۔ اس میں اب دو آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولادوں کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا عہد کے معاملے میں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا اور کیا کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا قالوا بلی، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پہچان کرائی تھی، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پہلی رائے کیا ہے کہ کس کے نام تھے؟ یہ آدم علیہ السلام کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا تھا آدم کو کہ یہ سب بچے ہیں تمہارے۔ بنی آدم کیا ہیں؟ آدم کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا دیے اور ان کے نام سکھا دیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام، اس کی حقیقت، اس کا استعمال، اس کا مقصد، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز تک کا علم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا گیا، حتیٰ کہ کسا یعنی برتن اور کسیا یعنی چھوٹا برتن تک کا فرق، یعنی صرف وکیبلری نہیں بلکہ کنسپچول نالج بھی، یعنی لفظی علم ہی نہیں مفہومی علم بھی دیا۔ اب یہاں سے ایک بنیادی عقیدہ نکتہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کی بنیاد مٹی سے ہے لیکن اس کی خصلت علم سے ہے۔ مٹی سب کے پاس ہے، علم صرف اللہ دیتا ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، یعنی اس میں فزیکل ڈیزائرز کے ساتھ۔ اگر صرف عبادت کا معاملہ ہوتا تو فرشتے افضل ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور چیز دی، علم۔ ٹھیک ہے نا؟ علم یہاں صرف انفارمیشن نہیں ہے، علم یہاں صلاحیت، سوچنے کی قوت، چیزوں کو کلاسیفائی کرنا یعنی کیٹیگرائزیشن، نام دینا، معنی نکالنا اور فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، یعنی دنیا کو سمجھنے کا نظام دیا۔ جب آپ کسی چیز کا نام جانتے ہو تو آپ پہچان لیتے ہو،
جب پہچان لیتے ہو تو اس پر کنٹرول حاصل کرتے ہو۔ اسی لیے آج جدید سائنس میں جو چیز ڈسکور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے، وائرس کا نام، ایلیمنٹ کا نام، پلانٹ کا نام۔ نیمنگ از پاور۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نالج دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عملی ثبوت دیا، یعنی ڈیمونسٹریشن دیا۔ فرشتوں کا سوال تھا کہ یہ مخلوق فساد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، اب دوسرا دیکھو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ۔ یہاں پر عرضهم میں جو ہم سے مراد ہے وہ سارے لوگ جن کی روحوں کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آئیں گی، ان سب کو سامنے رکھا گیا فرشتوں پر۔ فقالا، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی ان چیزوں کے یا پھر مراد ان اولاد آدم کے نام بتاؤ اگر تم درست بات کرنے والے ہو۔ کون سی بات؟ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟ اب آپ سوچئے، پوری دنیا کے انسان اگر وہاں کھڑے ہوں جن میں ابو جہل اور ابو لہب ہو، لیکن ابو بکر اور عمر بھی ہوں، فرعون اور نمرود تو ہوں، لیکن دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں، تو وہ تمام چیزیں یا وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی اصل حالتوں کے ساتھ سامنے آئے جب فرشتوں کے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہمارا علم محدود ہے، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی لمیٹڈ نالج۔ بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ علیم کے بارے میں ہم پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کچھ جاننے والا اللہ۔ اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی سارا علم رکھتا ہے۔ یہاں شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتوں کا علم محدود ہے، ان کو کیسے پوچھ سکتا ہے کوئی؟ ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ ان کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، شرک کرتے تھے نا۔ ان کے نام پر بت بنائے گئے تھے اور ان بتوں کی عبادت اور وسیلہ سمجھ کر دعا کرتے تھے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ سورۃ النجم آیت 27 میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19-20 میں لات، عزا اور منات مکہ اور عرب میں مشہور بت تھے جو فرشتوں سے جوڑ دیے گئے۔ کچھ عرب لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ ان بتوں کے سامنے دعا کرتے، نظر و نیاز دیتے، قربانیاں دیتے، مدد مانگتے اور کہتے تھے، سورہ زمر آیت 3، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے سورۃ البقرہ آیت 255، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وہ مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ وہ مخلوق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہے، جیسے انسان، جن، فرشتے اور دوسری مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ان لمیٹڈ ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کے علم کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ ہر مخلوق کو صرف اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مطلب اصلی علم اللہ تعالیٰ سے آتا ہے، ہم جتنا بھی سیکھ لیں اصل سورس وہی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے، یعنی سلام کا طریقہ ہے۔ یعنی پہلا لیسن صرف لوگوں یا آبجیکٹس کا نام نہیں تھا، سوشل انٹریکشن یعنی معاشرتی رویہ کا بھی تھا۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ علم صرف دنیا چلانے کے لیے نہیں، اخلاقی یعنی ایتھکس اور معاشرے کے لیے بھی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر آیت 9،
کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کیا تھیں؟ اقرا، پڑھو۔ دین کی ابتدا بھی علم سے ہوئی۔ امام غزالی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 قوتیں دی، شہوت یعنی ڈیزائر، غضب یعنی غصہ اینگر، اور عقل یعنی انٹلیکٹ۔ اگر عقل ڈومینیٹ کرے تو انسان فرشتوں سے افضل، لیکن اگر شہوت غالب آ جائے تو جانوروں سے بھی نیچے۔ اب جہاں علم میں ایک آنریبل چیز ہے انسان کے لیے، وہاں ایک امتحان بھی ہے۔ امتحان کیسے؟ علم دیا گیا ہے تو مس یوز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم اے آئی کہتے ہیں، یہ بھی انسان کے علم کا نتیجہ ہے نا۔ اگر اس کا استعمال خیر کے لیے ہو تو رحمت، اگر شر کے لیے ہو تو فساد۔ فرشتوں کا کنسرن فساد تھا، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دکھائی، یعنی پوٹینشیل، امکان دونوں کا ہے، یعنی فساد کا بھی اور اصلاح کا بھی۔ ان آیات کو جب دل میں اتاریں تو سمجھ آتا ہے کہ اسلام اینٹی انٹلیکچوئل نہیں ہے، یعنی کہ علم کے خلاف دین نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ ریفلیکشن، ڈیپ تھنکنگ، ریزننگ، یعنی تفکر، تدبر، تعقل، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو کہا وہ سبحانک ہے، یعنی جب ان سے سوال ہوا اور وہ جواب نہ دے سکے تو انہوں نے اپنی کمی کا اقرار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی۔ یہ ادب ہے، یہ انکساری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر کہا بے شک تو ہی سب جاننے والا ہے۔ سورۃ یوسف آیت 76 میں ہر علم والے کے اوپر ایک اور زیادہ علم والا ہے، اور سب سے اوپر اللہ العلیم ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہاں 2 صفات آئی ہیں، علیم اور حکیم۔ علیم مطلب جسے ہر چیز کا علم ہو، اور حکیم مطلب جو ہر چیز کو حکمت یعنی بہترین پلاننگ اور مقصد کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کمبینیشن بہت گہرا ہے۔ صرف علم ہو لیکن حکمت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے، صرف حکمت کا دعویٰ ہو لیکن علم نہ ہو تو گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دونوں کامل طور پر ہیں۔ پھر آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام اپنی اولادوں کے نام بتاتے ہیں، نیک ہوں گے، بد ہوں گے، اسی طرح دوسری چیزوں کے نام بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک ڈیمو تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں؟ یہاں غیب کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ غیب مطلب ان سین ریئلٹی، جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آئے۔ فرشتوں نے صرف ظاہری پوسیبلٹی دیکھی تھی کہ انسان فساد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سین پوٹینشیل دیکھا، علم، انبیاء، شہداء، صالحین۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اس کے کرنٹ سٹیٹ سے کبھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پرانا واقعہ یاد آتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اگر اس وقت کوئی ظاہری انالیسس کرتا تو کہتا کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب جانتا تھا نا۔ وہی عمر بعد میں اسلام کے عظیم خلیفہ بنے۔ پھر فرمایا میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ انسان فساد کرے گا یا پھر خون بہا کرے گا، اور جو تم چھپاتے ہو یہ اشارہ ابلیس کی طرف بھی تھا، کیونکہ ابلیس اس مجلس میں موجود تھا نا۔ ابلیس اصل میں جن تھا، یہ سورۃ الکہف آیت 50 میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس لیے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں کا اشارہ ابلیس کے اندر چھپے ہوئے تکبر کی طرف بھی تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سجدہ کا لفظ یہاں سمجھنے والا ہے۔ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سجدہ تکریم یعنی آنر یا عزت کا اظہار کا تھا۔
جیسے سو تو یوسف آیت نمبر 100 میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، وہ بھی رسپیکٹ کا اظہار تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تھا، یہاں امتحان اطاعت کا تھا۔ فرشتوں نے بنا تاخیر بنا سوال سجدہ کر دیا، لیکن اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی مجلس میں شامل تھا، اس کا مقام بلند تھا۔ اب یہ بھی ایک سبق ہے کہ مقام کا مل جانا گارنٹی نہیں ہے کہ آخر تک قائم رہو گے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کفر کا صرف مطلب اللہ کا انکار نہیں بلکہ حکم کا انکار بھی ہے۔ ابلیس کا جرم کیا تھا؟ سورۃ الاعراف آیت 12 میں اس کا جواب آتا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ یعنی ابلیس کا مسئلہ نالج کا نہیں تھا، اس کا مسئلہ مقابلہ یعنی کمپیریزن اور غرور کا تھا۔ اس نے اپنی پیدائش، اپنی اوریجن کو برتری کا سکیل بنا لیا۔ اس نے سوچا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہیں سے پہلی دفعہ ریسسٹ یعنی نسلی غرور کا آغاز ہوا کہ اپنی اصل کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل سمجھا جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ ابلیس کی سوچ کا جواب تھا۔ ابلیس نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی، حکم کا انکار۔ دوسری، اپنی ریزننگ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ترجیح دینا۔ تیسری، تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو ریجیکٹ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ ابلیس نے دونوں کیا، حکم ریجیکٹ کیا، آدم کو حقیر سمجھا۔ ایک پرانا واقعہ یاد کریں کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ چابیاں اٹھانا مشکل تھا اس کے لیے۔ جب اسے نصیحت کی گئی تو کہا، سورۃ القصاص آیت 78، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ بھی تکبر تھا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ابلیس نے سوچا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے گا اپنی لاجک سے، لیکن اللہ کو لاجک کی ضرورت نہیں۔ سجدہ آدم کو نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھا۔ فرشتوں نے آدم کو دیکھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا۔ یہ اوبیڈینس یعنی فرما برداری کا کانسیپٹ ہے۔ کیا؟ سر جھکا دینا، سبمیشن، اطاعت۔ اسلام کا لفظ ہی سبمیشن سے آتا ہے۔ ابلیس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن سبمیشن نہیں کرتا تھا۔ جب حکم اس کی ایگو کے خلاف آیا، آج بھی انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، لیکن کوئی حکم اس کی ڈیزائر کے خلاف آئے تو کہتا ہے یہ کیوں؟ یہ ابلیس پیٹرن ہے۔ ابلیس کو مقام ملا لیکن تکبر نے گرا دیا۔ اس آیت کا فوکس صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ انسان ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر وہ لمحہ آتا ہے جب اسے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، جھکنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے سامنے، پھر چاہے وہ اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک انکار نے ابلیس کو کافروں میں شامل کر دیا۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے جو آپ کی ڈیزائر یا ایگو کے خلاف ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں جیسا، سمعنا وأطعنا، یا ابلیس جیسا؟ آپ کی اصل جنگ شیطان سے نہیں ہے، آپ کی اصل جنگ خود آپ سے ہی ہوتی ہے، آپ کے اندر کی ڈیزائر سے، آپ کی ایگو سے، آپ کے اپنے نفس سے۔ ان آیات سے کچھ باتیں جو سیکھی کہ علم آپ کو بلند کرتا ہے، تکبر گرا دیتا ہے، اور سجدہ صرف زمین پر جھکنا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔